اچھا جناب، السلام علیکم. میں رضوان حاضر خدمت جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم پہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب میں اور دوستوں میں اور کمیونٹی میں متعارف بھی کرا دیں. چلیں اب چلتے ہیں ویلاگ کی طرف. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں. ایک اور جھگڑا چل رہا تھا، مطلب جس طرح یہ پہلا ہم نے ڈسکس کیا ہے فون ٹیپنگ کا. اب ایک اور جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز، ایکچولی الیکشن ٹریبیونل جو ہے یہ ہے پیورلی ای سی پی کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن ٹریبیونلز بنائے، ان کو توڑے، ادھر کوئی کسی بندے کو لگا دے، کسی کو ہٹا دے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ اختیار ہے. مگر ہمارے ادھر پرابلم یہ ہے، ہمارے ادھر دوسرے اداروں کو شوق ہے، مطلب اپنے ایک ادارہ جو ہے اس کو شوق ہے میں دوسرے ادارے میں کو انگلی کرتا رہوں، تو کوئی نہ کوئی انٹروژن چلتی رہے. تو اس میں ایسا آپ کو پتہ چل رہا تھا، پی سی پی نے ایک بنایا، ٹریبیونلز بنائے. وہ اسلام آباد کا جو ٹریبیونل تھا جس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کو لگا دیا گیا، تو اب وہ جس وقت وہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس کی کرنی شروع کی، ہیئرنگ کرنی شروع کی، تو بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ جی طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سہولت دینے کے اس میں ہیں، انٹرسٹ میں. تو وہ جو تھے اپنا 3 لوگ جن کا کیس تھا ٹریبیونل میں، انہوں نے ای سی پی کو شکایت کی کہ بھئی یہ آپ ٹریبیونل کا جو جج ہے اس کو تبدیل کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بائسڈ ہیں. انہوں نے کچھ وجوہات بیان کی ہوں گی انہوں نے جو بھی، کیونکہ ہمارا تو ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو ای سی پی نے وہ ٹریبیونل ختم کر دیا. ختم کر کے اس نے نیا ٹریبیونل بنا دیا جس میں عبدالشکور پراچا صاحب ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، ان کو رکھ دیا. اچھا وہ ایسے کیا، اور ایک آدھا ٹریبیونل اور بنا دیا پنجاب کا. تو وہ ایسا ہوا کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو آگ لگ گئی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے جج کو کیوں نہیں. بھئی آپ کم از کم اتنا تو دیکھو نا کہ وہ اس کا اپنا وہ ہے پروگیٹو ہے کہ وہ رکھے کسی کو یا کسی کو نکالے. آپ سے ایک فیسلٹی لی گئی ہے، آپ کو وہ واپس کر دی گئی ہے، مگر نہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، پنجاب، کے پی کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ تینوں میں جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہی ہے. اچھا وہ پنجاب کے جو چیف جسٹس صاحب تھے شہزاد گیبا صاحب، وہ اب تو چلے گئے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں، ایلیویٹ ہو گئے ہیں. مگر ادھر وہ فیصلہ کر کے چلے گئے. انہوں نے 8 ٹریبیونلز بنائے، 7 کے 8 ٹریبیونلز بنائے، اور اس میں انہوں نے کوئی مشاورت، انہوں نے ایک بندہ بھجوایا اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ بھئی اس میں سے سلیکٹ کر لیں. انہوں نے کہا جی کہ ایسے تو سلیکٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے تو مشورہ ضروری ہے، اور دوسرا ایک بندہ تو سلیکٹ نہیں ہوگا. یہ تو آپ سلیکشن نہیں دے رہے ہو، یہ تو آپ کہہ رہے ہو جی اس کو، یہ تو آپ مجھے اپنا فیصلہ سنا رہے ہو. آپ 3 بندے بھجوا دیں، ان میں سے ہم کو سلیکٹ کر لیں گے، اور پھر کوئی صلاح بھی کر لیں گے، مشورہ بھی کر لیں گے آپس میں. انہوں نے کہا جی تو دینا سا نہیں بڑھا سا. تو انہوں نے پکڑ کے تو ای سی پی کو سائڈ کیا اور ٹریبیونل بنا کے اس کا نوٹیفیکیشن، پہلے نوٹیفیکیشن انہوں نے ای سی پی نے جاری نہیں کیا، انہوں نے پکڑ کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ رجسٹرار ہائی کورٹ سے جاری کروا دیا. اچھا ادھر پھر ای سی پی والوں نے اناؤنس کر دیا جی کہ ہم تو ان ٹریبیونلز میں اب پیش نہیں ہوں گے خود. تو اس کے بعد پھر ای سی پی نے ان کا جو یہ فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. اچھا وہ سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تو وہ کچھ دیر چلتا رہا. اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک آدھا ویلاگ کیا ہے جو میرا خیال ہے. تو اس میں پھر بالآخر جی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی ای سی پی کے ساتھ اگر چیف جسٹس اور ای سی پی کی بامانی مشاورت لازم ہے. حالانکہ ان کو ان ٹریبیونلز کو روک دینا چاہیے تھا کام سے، انہوں نے نہیں روکا. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس
ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ اور ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ آپس میں بامانی مشاورت کرنے کے بعد سلیکشن کر سکتے ہیں. بامانی مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں اس چیز پہ راضی ہوں، یہ لازم ہے، بامانی اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں اس کو کیا صورتحال بنتی ہے. وہ تو بامانی مشاورت تو ہوگی سو ہوگی. گورنمنٹ اس سے تنگ آئی ہوئی تھی، معاملات گڑبڑ نظر آ رہے تھے، تو گورنمنٹ نے کیا کیا، گورنمنٹ نے پکڑ کے ایک قانون پاس کر دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا جی اب میں تھوڑا سا اس کے قانون کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں. گورنمنٹ نے الیکشن ترمیمی بل 2024 منظور کر دیا. یہ اصل میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور اس بل میں انہوں نے چیف جسٹس کو مشاورت کا پابند بنا دیا. یہ گورنمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے، چیف جسٹس کو مشاورت کا پابند اس صورت میں بنا دیا کہ اگر اس عدالت سے جج لیا جائے گا، اگر ہائی کورٹ سے جج لیا جائے گا تو اس میں چیف جسٹس کو مشاورت کا پابند کر دیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ریٹائرڈ جج لیا جائے گا تو اس کے لیے چیف جسٹس کی مشاورت ضروری نہیں ہے. اور اگر کوئی الیکشن کمیشن چاہے تو ریٹائرڈ ججوں میں سے کوئی بھی سلیکشن کر سکتے، وہ ان کا اپنا اچھا. ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام کرنے کا بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کو. عدالتیں آپ کی چل نہیں رہی ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں 58,000 سے زیادہ کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے سپریم کورٹ کو فارغ ہی نہیں ہونے دیتے اگلے. وہ سیاست دانوں کے کیس ہی نہیں مکتے. خاص کر ہماری پی ٹی آئی تو وہ کوئی کسی کو چھینک بھی آئی ہے تو پکڑ کے تو وہ کیس دائر کر دیتے ہیں. تو ویسے یہ عجیب سا ہی معاملہ شروع ہو. میں تو ویسے اس حق میں بھی ہوں، جس طرح میرا اپنا اوپینین ہے، اس میں لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ ہوتے ہیں نا پولیٹیشنز، یعنی کہ سیاسی مقدمات جو چلتے ہیں ہمارے، سیاسی مقدمات کے لیے سیاسی عدالت کا قیام ہونا چاہیے. سیاسی عدالت قائم ہو جائے جس میں علیحدہ سے جج ہوں، بھرتی ہوں، جو کہ کوئی آپ کی پارلیمنٹ کی اپروول سے، اس کی کسی کمیٹی کی اپروول سے وہ بھرتی کے جائیں جج، 2 3 4 5 جتنے بھی بھرتی کرنے ہیں، اور اس کا نظام چلے کہ وہ جو سیاسی کیسز ہیں نا، یعنی کہ پارلیمنٹیرینز کے کیسز جو ہیں وہ وہی چلیں. عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. لوگ غریب مارے پھر رہے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے. ایک بندہ بچا ہے جس کو غلط پھانسی کی سزا ہو گئی ہوگی، وہ بیچارہ تو کب سے اس کی سولی پہ ٹنگی ہوگی جان. تو آپ کو فرصت نہیں ہے کیس سننے سے. سیاست دونوں عمران خان صاحب کے، دوسرے لفظوں میں آپ کو عمران خان صاحب کے کیس سننے سے فرصت نہیں ہے. جی کیا بندہ کہ آپ تو چاہیے اس طرح کا ہی معاملہ کہ اس کو وہ کر دینا چاہیے. جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ سے ایک اپنا کورٹ علیحدہ سے ہی تشکیل دے دینی چاہیے، جس کو سیاسی کورٹ کہہ دیا جائے. یعنی کہ وہ کام ہی اس میں سارا سیاستدانوں سے ریلیٹڈ ہو، تو پھر جان چھوٹے گی ان کی، اور پھر سہولت کاری بھی شاید ختم ہو جائے گی. اچھا جناب، ایک خبر اور ہے، وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہی ہے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے گوگل ڈرائیو پہ جو ان کا ریکارڈ تھا، اس ریکارڈ میں تبدیلی کر دی گئی ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کا جو ریکارڈ ہے 5 مہینے کے بعد یا 5.5 مہینے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی ہے. ویسے اصولی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کا ریکارڈ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو 10-15 دن تک اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے. تو جب آپ 5-6 مہینے بعد اس کو ایڈٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی ایک سمجھ لیں آپ کے مشکوک کر دیں گے اس معاملے کو سارے. اچھا، جن ریکارڈز میں موڈیفیکیشن ہوئی ہے ان میں محترمہ مریم نواز صاحبہ، اس کے بعد حمزہ شہباز، صاحبزادہ حامد رضا
جو ایس آئی سی کے چیئرمین، اور شہرجار افریدی ہے جو پی ٹی آئی کے. اچھا، تو یہ ان کی ریکارڈز میں تبدیلی کی گئی ہے. دوسری طرف یہ بھی سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا انکار کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ مطلب ڈینائی کر دیا کہ ہم نے کوئی تبدیلی کی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا کوئی ہیکر شیکر نے نہ کوئی کاروائی ڈال دی ہو. تو یہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. تو چلیے اس میں کچھ نیکسٹ کوئی جیسے خبر آئے گی پھر اس کو آپ کو پھر دوبارہ انفارم کریں گے. اچھا جی، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے. امریکہ نے 9 مئی کے مقدمات کی مذمت کر دی ہے. ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے جو محکمہ خارجہ کے جو ہیں میتھیو ملر، ان سے کسی صحافی نے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ احتجاج جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. ہم جلاؤ گراؤ کے سخت خلاف ہیں. جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ اور تشدد کے طریقے سے احتجاج نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تو پہلے سے دہشت گردوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکا ہے. یہ ان کا الفاظ ہے. مطلب اس میں تھوڑی بہت ممکن ہے بیان میں کوئی تبدیلی آگے مال ان کا الفاظ یہی ہے. تو جناب یہ خان صاحب نے تے پیسے ہی بہت لائے جی امریکہ دے وچ تے UN دے وچ اپنے حق میں بیان لینے کے لیے. یہ بیان نے نا اس سارے کے سارے پچھلے کھیل کو نا صفر کر دیا ہے خان صاحب کے، کہ جس میں انہوں نے پیسے دے کے اپنے ایک ادھر کمیونٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ ان کو ان کے تھرو کبھی وہ کانگریس میں قرارداد پیش کروا دیتے ہیں. حالانکہ جو امریکن حکومت ہے وہ اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ان کا کوئی اپنا رد عمل ہے، ہمارا اس سے گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور مگر پتہ نہیں ہوتا امریکی ہے اس طرح کے ہی ہیں. چونکہ ادھر سی پیک کا معاملہ جیسے ہی معاملہ سی پیک کا شروع ہوا تب سے یہ پنگے شروع ہو گئے. کبھی عمران خان صاحب کسی کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی سی پیک 2 لانچ ہوا نا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی سی پیک لانچنگ ہوئی ہے، جیسے ہی جس طرح تڑفنی نہیں پڑ جاتی ہمارے پنجابی میں، تڑفنی پہ جانی، ان کو تڑفنی پڑ گئی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ تو ایسی کی سچویشن ہے جس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو خان صاحب بھی صورتکار ہیں اس میں، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمارے ملک کو بیچ میں امریکہ بے شک وہ ہمارے وہ منہ سے جو مرضی کہتا رہے، مگر وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ اوپروں لائلا تے وچوں حوصلہ. تو ان کا عذاب یہی ہے، اوپروں لائلا تے وچوں حوصلہ. تو وچوں حوصلہ ہی ہوتی ہے ان کی. ہو سکتا ہے وہ خود ہی انگلی دے کے تو ان لوگ کہتے ہوں گے جی تسی ان پاس کر دیو قرارداد، تسی انہیں بیان جاری کر دیو. تو اس طرح کا معاملہ یہ میرا خیال ہے. یہ ایک اصل میں پاکستان اس وقت نا سازشوں کے گھیرے میں ہے، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں سب سے بڑی سازش جو میں سمجھتا ہوں آج تک، جو ظاہری بات ہے جو کچھ ہم نے ہوش میں دیکھا ہے کہ 71 کی سازش کے بعد آج جو ہے 71 میں تو ہمیں اتنا ہوش نہیں تھا، مطلب تھا مگر ہم اتنا سمجھتے نہیں تھے، چھوٹی ایج تھی. تو اس وقت اگر میں نے 75 سال میں کوئی سازش پاکستان کے خلاف دیکھی ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں. یہ میری بات یاد رکھیں. اچھا جناب علی، ایک خوشخبری ہے. جو 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے جو صارفین بجلی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. حکومت نے بجلی کے بلوں میں اضافہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کے لیے واپس لینے کا اعلان کر دیا. یعنی کہ 200 یونٹ تک جس کا استعمال ہے اس کا اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا، ریٹس کے اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ نے اس کے لیے 50 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں غریب لوگوں کے لیے اسپیشل ایک سٹیپ لیا گیا ہے. اچھا سٹیپ ہے میں سمجھتا ہوں.
اچھا جناب علی، آج کیس تھا اپنا اسپیشل سیٹوں کا، اس میں کیس ہوا چلا، آج میرا خیال فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا شاید. تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کے دلائل رہتے تھے 10-15 منٹ کے، اور فیصل صدیقی صاحب کے دلائل رہتے تھے. اگر فیصل صدیقی صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے، اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے، آج سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ تھوڑے سے اگریسو لگ رہے تھے، اور وہ عدالت کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، چیف جسٹس کی کوئی بات سننا نہیں چاہ رہے تھے، اور اپنے اس پہ غصے میں جس طرح کو دلائل دے رہا اس طرح سے معاملات چل رہے تھے ان کے. چیف جسٹس صاحب نے بڑی کوشش کی ایک سوال کرنے کے لیے، تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو سوال ہی نہیں کرنے دیا. تو پھر بالآخر مندوخیل صاحب نے کہا کہ یار آپ چیف جسٹس صاحب کا سوال تو سن لیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک سوال کیا اور جس پہ وہ ناک آؤٹ کر دیا ان کو. یہ پورے جو آج کی سماعت ہے، یہ اس کا یہ اس کو کہہ لیں آپ، بالکل ایک ہی پوائنٹ ہے جس کو ہم آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں. اور وہ انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب نے جب سوال کیا، انہوں نے کہا جی سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ جو ڈیکلیریشن آپ نے جمع کرایا ہے وہ پی ٹی آئی نظریاتی کا تھا، جس سرٹیفکیٹ کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنی اتحاد سے ہیں. اب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کس جماعت سے ہیں. یہ 4 جملوں کا سوال تھا، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ ناک آؤٹ ہو گئے اس پہ. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جواب دیا، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ناک آؤٹ ہو گئے اس پہ، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا. اور اس سے آپ پھر فیصلے کی وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کیسا آ سکتا ہے. ویسے جو ہم نے ہیئرنگ ساری دیکھی ہے اس میں تو ہم نے دیکھا ہوا ہے جس طرح کا اندازہ ہے، باقی تو فیصلہ آئے گا پتہ چلے گا. اندازہ یہی ہے کہ یا تو یہ 9-4 کا فیصلہ آئے گا یا 8-5 کا آئے گا، ایسا سوچا جا رہا ہے. باقی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، ہمیں تو اس بارے میں کوئی ایسا علم نہیں ہے. ہم تو اپنا ہمیں ایک خیال ہی ظاہر کرتے ہیں، اوپینین ہی ہے ہمارا. تو بال جی یہ خبر تھی. پھر آگے اس کی جو دیکھیں کل یا پرسوں جب بھی وہ فیصلہ اگر اناؤنس کرتی ہے سپریم کورٹ تو دیکھتے ہیں. ہم بھی انتظار میں، آپ بھی انتظار میں بیٹھیں. اچھا جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں جھیلا. اور اگر ہمارا آپ کو پسند آیا ہو کنٹینٹ تو آپ کی مہربانی ہے، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوستوں میں، ٹھیک ہے، اور اپنے عزیز و اقارب میں. اور ہمارا چینل جی پی او لائیو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کا بھی تعارف اپنے عزیز و اقارب میں کروائیں. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.